وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، واؤ زبر وا، اس کو وا نہیں پڑھنا، وا۔ پھر میم کو یا سے کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، بیچ میں نون کو چھوڑ دیں گے، اور میم یا زبر، بلکہ میم نون زبر من، یا با زبر یب۔ جب ہم اس کو ساؤنڈ میں پڑھیں گے پھر نون کی آواز آئے گی، کیسے؟ وَمَن یب، اس طریقے سے۔ غین کو پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مصطلح میں سے ہے، غین زیر غی، غیر الاسلامی۔ غین کو یا سے کنیکٹ کریں گے، اس کو لمبا نہیں کرنا، شارٹ کٹ پڑھنا ہے، غین یا زبر غی۔ پھر را کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں حمزہ ہے چھوڑ دیں گے، را لام زبر رال۔ پھر حمزہ کو سین سے ملائیں گے، حمزہ سین زیر اس، غیر الاس، لام الف زبر لا، غیر الاسلامی۔ اب اس کے بعد ہے دینن، دال کو یا سے ملائیں گے اور یہاں پر یا کو لمبا کریں گے، دال یا زیر دی، نون دو زبر نن، دینن۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو بیچ میں یہ الف ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، دینن، غنہ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد جب بھی فا آ جائے تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب اس کے بعد ہے یہاں پر دیکھیں، لام کے بعد نون ہے پھر یا ہے، سیم وہی سچویشن ہے جو پہلی آیت میں آپ کو میں نے بتائی ہے۔ یہاں پر جب ساؤنڈ میں پڑھیں گے تو غنہ کریں گے، فَلَن یُقْ، اس طریقے سے، فَلَن یُقْ بالا مِنْہُ۔ اگر آپ یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، جیم کا مطلب ہوتا ہے جائز، آپ یہاں پہ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، اور اگر نہیں رکنا چاہتے پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رکیں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، من، وقف جب کریں گے تو ہا کی آواز آئے گی، من، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے واہوا، یہاں پر کچھ لوگ ہا کو لمبا کر دیتے ہیں، واہوا، اس طریقے سے، یہ ایسا نہیں پڑھنا، واہوا، واہوا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے فی الآخراتی، فا کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں یا ہے پھر حمزہ ہے، دونوں کو چھوڑ دیں گے، فا لام زیر فل، حمزہ کھڑا زبر آ، فل آ۔ خا حروف مصطلح میں سے پر پڑھیں گے، خا زیر خی، فی الآخراتی، آخراتی، اس طریقے سے۔ مین ال، اب نون کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں حمزہ ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، نون لام زبر نل، مین ال۔ خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر جس حرف کے اوپر ہے اس کو لمبا کیا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار، خا کھڑا زبر خا، مین الخا سیرین۔ اب یہاں پر را کے بعد یا ہے، را یا زیر ری، نون زبر نا، مین الخاسرین۔ جب یہاں پہ رکیں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، یعنی جب سٹاپ کریں گے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں یہاں سے لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سورہ آل عمران کا پارٹ نمبر 40 ہے، یعنی 40واں پارٹ، آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیفا، اب یہاں پر کاف کو یا سے ملائیں گے، کاف یا زبر کئی، لیکن اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو شارٹ کٹ پڑھنا ہے، کیفا یہدی اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا کو ہا سے ملائیں گے اور یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، سینے سے اس کی آواز آتی ہے، یا ہا زبر یا، اس طریقے سے۔ پھر دال کو، یہ جو لام کے اوپر شد ہے، اس لام کے ساتھ دال کو ملائیں گے، بیچ میں یا ہے، حمزہ ہے، پھر لام، تینوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے، دال لام زیر دل، لام کھڑا زبر لا، دل لا، ہا پیش ہو، یا دل لاہ، یا دل لاہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے قوما کفروا، یہاں پر قاف کو واؤ سے ملائیں گے لیکن اس کو لمبا نہیں کرنا، قاف واؤ زبر قو، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ واؤ کے اوپر جب جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو لمبا نہیں کیا جاتا بلکہ شارٹ کٹ اس کا ساؤنڈ پڑا جاتا ہے، قوما کفروا۔ اب یہاں پر را کو واؤ سے ملانا ہے،
اور را کے اوپر جب پیش اور راپر پڑھا جاتا ہے کیسے ملائیں گے؟ را واؤ پیش رو، یہاں پر لمبا کریں گے. یاد رکھیے گا جب واؤ کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس واؤ کو لمبا کیا جاتا ہے. کفرو، اس طریقے سے. بعد، با کو عین سے ملائیں گے لیکن عین کو پڑھتے ہوئے جھٹکا نہیں دینا. کچھ لوگ جھٹکا دے جاتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں. عین نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے. با عین زبر با، دا زبر دا، با دا، با دا. ایمانہم، حمزہ کو یا سے ملائیں گے اور یہاں پر یا کو لمبا کریں گے. یہ بھی یاد رکھیے گا جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا کو لمبا کیا جاتا ہے. ایمانہم، اس طریقے سے. ایمانہم وشاہدو، یہاں پر شین کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا اور سینے سے اس کی آواز نکلے گی. یہ والا ہا اور یہ والا ہا دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کی آواز سیم ہوتی ہے اور سینے سے نکلتی ہے. وشاہی، وشاہی، اس طریقے سے. دال کو واؤ سے ملائیں گے اور یہاں پر واؤ کے اوپر مد بھی ہے، اس کو لمبا بھی کریں گے. وشاہدو، وشاہدو، اس طریقے سے. اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول. اب یہاں پر حمزہ کو نون سے ملائیں گے اور نون کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. پھر نون کو را سے ملائیں گے جس را کے اوپر شد ہے اور بیچ میں حمزہ ہے لام، ان دونوں کو چھوڑ دیں گے. حمزہ نون زبر ان، نون را زبر نر، ان نر، را زبر را، ان نر را. سین کو واؤ سے ملائیں گے اور یہاں پر واؤ کو لمبا بھی کریں گے. سین واؤ پہ سو، لام زبر لا، ان الرسول. اب اس کے بعد ہے ہا، قاف، پھر واؤ. اب ان تینوں حرفوں کو آپس میں ملانا ہے. ہا کو قاف کے ساتھ، قاف کو واؤ کے ساتھ. کیسے؟ ہا قاف زبر حق، قاف واؤ دو پیش، قوں، واؤ زبر وا، حق وا. یہاں جب قاف کو واؤ سے ملائیں گے تو یہاں غنہ بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد کیونکہ واؤ آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے. حق وا، اس طریقے سے. جیم کے بعد الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو لمبا کریں گے. یہ مد متصل ہے، 2 سے 2.5 الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے. وجاء ہم البینات. یہاں پر میم کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں حمزہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے. میم لام پیش مل، ہم ال. با کو یا سے ملائیں گے، با یاد بر بای، یاد جی، بی. نون کھڑا زبر نا، کھڑا زبر کی وجہ سے نون کو لمبا کریں گے. تا پشتو، بیناتو. جب یہاں پہ رکیں گے تو تا کو ساکن کر دیں گے، بینات. اس طریقے سے. اگر آپ نہیں رکنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تا کو واؤ سے ملائیں گے اور تا کے اوپر جو پیش ہے اس پیش کو پڑھا جائے گا، واؤ کو نہیں ملائیں گے. ٹھیک ہے، بینات واللہ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. وقف کریں گے تو بینات. اب آگے پڑھیں گے واللہ. واؤ کو لام سے ملائیں گے جس لام کے اوپر شد ہے، واؤ لام زبر وال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو. واللہ لا یہدی. لام کے آگے الف ہے، اس کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار. یا کو ہا سے ملائیں گے، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یا ہا زبر یا. پھر یہاں پر دال کو لام سے ملائیں گے، یا اور لام کو چھوڑ دیں گے، اور یا اور حمزہ کو چھوڑ دیں گے. دال لام زیر دل، یا دل. قاف کو واؤ سے ملائیں گے لیکن اس واؤ کو لمبا نہیں کرنا، یاد رکھیے گا. قاف واؤ زبر قو، یا دل قو. پھر میم کو ضا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. میم ضا زبر مز، ضا کھڑا زبر ضا، قوم اللہ. یہ جو ضا ہے یہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے. پھر یہاں پر میم کے بعد یا ہے، اس یا کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا کو لمبا کیا جاتا ہے. قوم الظالمین. یہاں پہ جب سٹاپ کریں گے یعنی رکیں گے تو ان کو ساکن کر دیں گے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ان الرسول حق
وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم